الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك سيد يا رسول الله صلاة والسلام عليك سيد يا حبيب الله. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کے ششتہات بھی. اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف کے بعد درود رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکا سید انس و جاں سرور لالا روخاں نیر تاباں سرنشین محوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمائے توراں سرخیل زہرہ جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ماتوا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوگر معزز و مکرم برادر گرامی خلیفہ حضور قائد ملت الشاہ سید محمد ممتاز شاہ صاحب قبلہ برادر گرامی سید محی الدین شاہ صاحب قبلہ سید صدام شاہ صاحب چچا سید حسین شاہ صاحب حافظ علی شیر صاحب قاری مقبول صاحب دیگر جتنے بھی علماء ذی وقار میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں نوجوان ساتھیوں بچوں پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک سید یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک سید یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک سید یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک سید یا حبیب اللہ. جو حضرات پانی پلا رہے ہیں ان سے گزارش ہے آپ بند کر دیں. انشاءاللہ زیادہ لمبا بیان نہیں ہوگا. 35 سے 40 منٹ کی انشاءاللہ العزیز گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. میں اور آپ آج کی اس مقدس گھڑی یہ مقدس ساعت جس میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس مقدس رات کے جھرمٹ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. صدیوں قبل حضور علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لائے تھے اور صدیاں ہو گئی حضور اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن ہمارے بزموں کی رونق ہمارے جلسوں کی رونق دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کل ہی کوئی ان گلیوں سے گزر کے گیا. وہ کیا کسی نے کہا تھا زمین سے آسمان تک آسمان سے لامکان تک ہے. زمین سے آسمان تک آسمان سے لامکان تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتا ہوا نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. گلی گلی میں حضور کے نام کے چراغاں ہو رہے ہیں.
گلی گلی میں میرے حضور کے نام کی مجلس سجی ہوئی ہے، ہر گھر جو ہے وہ حضور کے میلاد کی آمد میں سجا ہوا ہے۔ اور یقیناً کیوں نہ ہو، میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، جدھر آپ دیکھیں گے کائنات میں جہاں نظر اٹھا کے دیکھیں گے میرے حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا۔ اور آج ہم اس مقدس رات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے، اور یقیناً دوسری چیز وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بندے کے سکون کو، بندہ مومن کے دل کو جو ہے وہ سکون دیتا ہے، بندے کو قرار نصیب کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم میرے ممدوح کا تذکرہ چھیڑو، کہ جیسے جیسے تم میرے ممدوح کا ذکر چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ میرے حضور کا ذکر جو ہے وہ کستوری کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کی طرح ہوتا ہے، جیسے جیسے چھیڑتے چلے جاؤ گے کائنات مہکتی چلی جائے گی۔ اور شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کے جس بندہ مومن کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ پنجابی کے ایک شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق صاحب، انہوں نے کہا تھا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ حضور کا جب نام آتا ہے تو سینہ اطہر کے اندر، قلب کے اندر بندے کے ایک جو ہے عجیب سی مسرت آ جاتی ہے، ایک خوشی مل جاتی ہے بندے کو۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور نہ جانے کتنی جگہ پہ مجلس ہو رہی ہے۔ ابھی یہاں کے بعد جو ہے وہ مادھوڈیگی میں بھی ابھی ایک مجلس چل رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ بڑے دیوانے ہیں، بھائی حضور تو صدیاں قبل ایک رات کے جو ہے وہ آغوش میں تشریف لائے تھے، حضور کی پیدائش ہوئی تھی، چلو مان لیا اس رات جو ہے وہ رحمت اتری تھی، نور پھیل گیا تھا، کائنات کے چپے چپے میں اجالے ہو گئے تھے، لیکن تم لوگ دیوانے ہو، ہر سال جب وہ رات آتی ہے گھروں کو سجا لیتے ہو، محفلیں سجا لیتے ہو اور سجا کے بیٹھ جاتے ہو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضور تو ہر روز نہیں نہ آتے، ہر سال نہیں آتے، حضور تو ایک مرتبہ آئے تھے۔ تو میں ان کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ سورہ انا انزلنا اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو اس جو ہے مہینے کے اندر نازل کیا، اور جب یہ لیلۃ القدر کی رات پلٹ کے آتی ہے تو جو ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی رحمتیں جو ہے نازل ہوتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو پورے سال نازل نہیں ہوتا، لیکن جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے تو رحمتیں صبح طلوع فجر تک نازل ہوتی ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں جناب حضور چلو ہر سال پیدا نہیں ہوتے، لیکن رحمتوں کو تو اترنے کی عادت ہو گئی ہے، رحمتوں کو تو اترنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اور اس مقدس رات میں جب حضور تشریف لائے، ہم اپنی جھولیاں پھیلا کے امام کا یہ شعر پڑھتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور جب اس مقدس رات میں اس عقیدت کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور حضور علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حضور کا واسطہ دے کے اگر کوئی نیک دعا کریں گے، تو میرا یقین ہے کہ آج کوئی بھی جو ہے اس در سے خالی نہیں ہوتے، اور سب کی جھولیاں جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز بھر دی جائیں گی۔ تو حضور کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں، تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے اس طرح کا جو ہے وقت ہے نہیں، کچھ باتیں مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ قرآن مجید کی چند آیتیں کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ اما پارے کی صورت ہے، اس کے بعد 21 صورتیں قرآن کے اندر جو ہے اور لاش تک ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، جب سورج نکل آتا ہے اور اس کی طرف آنکھ بھر کے دیکھنا مشکل ہو جائے، اس کی طرف نظر ٹکے نہیں، اس وقت کو چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اللہ نے جو ہے ان دو چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ اب مفسرین نے اس کے تعلق سے 4 اقوال بیان کیے۔ پہلا قول یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر وَالضُّحَىٰ سے مراد حضور کے میلاد کا دن ہے،
اور واللیل سے مراد حضور کے معراج کی جو شب حضور تشریف لے کے گئے تھے وہ مراد ہے. تو کہا محبوب تیرے آنے کی بھی قسم اور تیرے دولہا بن کے جو ہے معراج پہ جانے کی بھی قسم. والضحیٰ واللیل اذا سجا, محبوب تیرے پیدا ہونے کے دن کی بھی قسم اور سج دھج کے معراج کی رات اپنے رب کے پاس جانے کی بھی قسم. سبحان اللہ. تو پہلا معنی یہ ہوا. دوسرا معنی جو ہے مفسرین بیان فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ نگاہ دور بین عطا کی ہے کہ وہ نگاہ دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جان لیتی ہے. علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا فروغت صبح آثار الطہور چشم تو بینندہ ما فی الصدور. کا حضور آپ کی نگاہ تو دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. مجلس رسول لگی ہوئی ہے. حضرت وابصہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آتے آ کے مجلس میں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اور ادب مجلس بھی یہی ہے کہ جب بھیڑ ہو بندے کو جہاں پیچھے جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے. ہاں اگر صدر مجلس جو ہے کسی کام کے تحت کسی کو آگے بلائے تو وہ آ سکتا ہے, ورنہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے آنے سے منع کیا گیا. لیکن جہاں میرے حضور تشریف فرما وہاں کوئی صدر مجلس اور تو نہیں ہو سکتا. تو میرے حضور نے جب حضرت وابصہ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا ادنو یا وابصہ, وابصہ اٹھو اور نیڑے ہو جاؤ. حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اٹھا اور بیچ میں آ کے بیٹھ گیا. پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا ادنو یا وابصہ, وابصہ دور بیٹھے اور نیڑے آ جاؤ. حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اٹھا اور نزدیک آ گیا. تیسری مرتبہ میرے حضور نے پھر ارشاد فرمایا ادنو یا وابصہ, وابصہ دور بیٹھے اور نیڑے آ جاؤ. حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ ناز قربان جاؤں, میں حضور کے اتنا نیڑے ہو گیا میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگ گئے. اور جب میں اتنا قریب ہو کے بیٹھا تو کملی والے آقا نے مجھے فرمایا وابصہ کیا کوئی چیز پوچھنے آئے ہو؟ اللہ اکبر. میرے حضور کا کمال دیکھیں, نور علم دیکھیں. کہا وابصہ کوئی چیز پوچھنے آئے ہو؟ کہا ہاں حضور کوئی سوال پوچھنے آیا تھا. اب سنیں میرے حضور نے ارشاد فرمایا وابصہ جو چیز پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے؟ جتھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ اے ہو رات دن شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا, سدرہ پر جبریل امین کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور علامہ اقبال نے کہا اے نادان تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے, تو ابھی کنویں میں تلاش کر رہا, وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو کہا کہ وابصہ جو چیز پوچھنے کے لیے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ کہ حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہی ہے. تو کہا سنو. حضرت وابصہ کہتے ہیں حضور نے میری یہ 2 انگلیاں اور انگوٹھا لے کے میری دل والی جگہ پہ مارا اور کہا استفت من قلب. وابصہ یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے اسی سے پوچھ لو. تمہارا سوال یہ ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے, یعنی بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. کہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے یہی تمہیں بتا دے گا بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہاں حضور میرا یہی سوال تھا. تو ارشاد فرمایا یہاں والضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے. کائنات کی کوئی بھی چیز حضور کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے, ہر چیز حضور کی نگاہوں میں. اور ارشاد فرمایا واللیل سے مراد یہاں پر جو ہے حضور کا دامن عفو و کرم, یعنی اپنے دامن کرم میں حضور جو ہے وہ بڑے بڑے گناہگاروں کو چھپا لے. خود ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, قیامت کے دن میں اپنے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں, اپنے بڑے بڑے جو گناہگار امتی ہوں گے ان کی سفارش کروں. وہ کسی نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ وہ شخص اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہو. تو ہمارے کسی سنی عالم نے اٹھ کے جواب دیا کہ اس کو ایسے نہیں پڑھو, کیونکہ وکیل یہاں پر ایڈوکیٹ کے معنی میں, اور ویسے تو حضور ہمارے نگہبان ہیں. اصل میں جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کے سامنے صحیح صاحب یہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا ہے لہذا چھوڑا جائے.
یعنی جو ہے وہ اپنے جو موکل ہوتا ہے اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے, اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ہو جاتی ہے. حضور ہمارے وکیل نہیں ہے, حضور ہمارے شفیع ہے. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے, شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن میرا آنا دیکھا جائے. شفیع کہتا ہے میرا آنا دیکھا جائے. اور میرے امام بولے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, اور وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو کہا کہ وکیل یہ کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے. حضور ہمارے وکیل نہیں ہے, حضور ہمارے شفیع ہے. کہتے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے, وکیل کہتا ہے, اور شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن میرا آنا دیکھا جائے. تو حضور ہماری شفاعت کریں گے. ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل کبائر من امتی, میں قیامت کے دن اپنے بڑے بڑے گناہگار امتیوں کی سفارش کروں گا. دوسرا معنی یہ ہوا کہ والضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے, اور واللیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے جس کے اندر بڑے بڑے گناہگاروں کو حضور ڈھانپ لیں گے. تیسرا معنی والضحیٰ سے مراد امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی مفسرین نے فرمایا یہاں پر والضحیٰ سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ ہیں جن کو سب جانتے ہیں. انگلی اٹھتی ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اشارہ ہوتا ہے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے. وہ سڑیاں کھجوراں اگا جانتا ہے, وہ پتھراں قلبے پڑھا جانتا ہے. پتھرے کو سمندر, قطرے کو سمندر, ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں اگر وہ چاہے تو خدا قبلے بدل دیتا ہے. اگر ہمارا نبی چاہے تو خدا قبلے بدل دیتا ہے. بنو سلمہ کی مسجد ہے, ظہر کی 4 رکعتی نماز ہے. حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور ذہن کے اندر نماز پڑھاتے پڑھاتے خیال آیا پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ ہے یہ جو کعبے میں یہ نہیں تھا, بیت المقدس والا تھا فلسطین میں. ادھر پہلے مسلمان جو ہے وہ رک کر کے نماز پڑھتے تھے. تو بنو سلمہ کی مسجد ہے, ظہر کی 4 رکعتی نماز ہے. 2 رکعتیں ابھی پڑھی ہیں, 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں کہ حضور کے خاطر آخر میں بات آئی کہ کاش اچھا ہوتا کہ قبلہ بدل جاتا. ابھی دل کے اندر یہ خیال ہی آیا تھا کہ جو ہے سدرۃ المنتہا کے مقیم جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب اگر پروگرام بن گیا ہو تو ابھی رخ پھیر لو, یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. کیونکہ ہم نے تو اگر جو ہے وہ نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے. کل سے نماز ظہر 2:15 بجے, اگر اسی دن امام صاحب جو ہے 2:15 بجے کر دیں تو لوگ تو گلے کو آئیں گے, حضرت ہم تو 2 بجے کے حساب سے آئے تھے, 15 منٹ اور انتظار کرنا پڑے گا. تو اگر ہمیں تو جو ہے وہ نماز کا وقت بھی چینج کرنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کل سے نماز ظہر 2 بجے 2:15 بجے. یہاں تو قبلہ بدلنا تھا, ایک نماز پہلے ہی بتا دیا جاتا, 1 دن پہلے بتا دیا جاتا, لیکن نہیں کہا محبوب ابھی پھیر لو. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. ارشاد فرمایا میری نماز بعد میں پوری ہوگی, پہلے تیری مرضی پوری ہوگی. می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں, می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں, قبلہ اودے بنیا صاحب جدو یار نے موڑیاں زلفاں. وہ رخ پھیر دے تو خدا قبلے بدل دیتا ہے. تو کہا یہاں پر والضحیٰ سے مراد جو ہے وہ حضور کے کمالات ظاہریہ جن کو سب جانتے ہیں. اشارہ کرتے ہیں درخت جو ہے وہ سجدے کرنے کے لیے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اور کہا واللیل سے مراد یہاں پر حضور کے کمالات باطنی ہیں جن کو جو ہے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں. ان سے بھی کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, ابو بکر سن لو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہو لیکن میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. میرے امام بولے کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بالغ العلا بکمالہ. اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے,
یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، نشان امکان کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو کہا واللیل سے مراد یہاں حضور کے کمالات باطنیہ ہیں جن کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ سیدنا شیخ کبیر ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نام سے بزرگ گزرے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ روحانی اعتبار سے پرواز کیا، میری روح نے پرواز کیا اور حتیٰ کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بندے کی روح جو ہے وہ پرواز کر سکتی ہے۔ آپ بھی کئی مرتبہ سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ سوئے یہاں ہوتے ہیں لیکن جو ہے کبھی دہلی پہنچ گئے کبھی ممبئی پہنچ گئے، تو بندے کی روح جو ہے وہ پرواز کر سکتی ہے، اور عرش ایک نہیں ہے، آسمان اور دنیا کے بیچ میں ایک ہے عرش جو ہے وہ عالم برزخ ہے، اس طرح سے کئی ایک عرش ہے۔ تو کہتے ہیں میری روح پرواز کرتی رہی حتیٰ کہ میں جو ہے 7 لاکھ عرش جو ہے عبور کر گیا۔ جب میں جو ہے اوپر کی طرف جا رہا تھا آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا مالک وہ جو معراج کی رات تیرا محبوب جس عرش پہ آیا تھا اور تیرے محبوب کے قدم جس عرش پہ لگے تھے، میں ان قدموں کے نشانوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک شیریں ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ تو کہا مالک جو معراج کی رات تیرے محبوب کے جس عرش پہ قدم پڑے تھے میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی ارجع یا ابو الحسن رفاعی، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، یہ تو تم جو ہے 7 لاکھ عرش عبور کیے ہو، اگر کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہے تو جس عرش پہ میرے محبوب کے قدم آئے تھے وہاں پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں تک تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یار جس محبوب کے قدم اتنے اونچے ہوں اس کا سر کتنا بلند ہوگا، اس کا سر کتنا اونچا ہوگا، اس کے کمالات کتنے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا والضحیٰ سے مراد یہاں پر حضور کا جو ہے وہ کمالات ظاہریہ ہیں، اور واللیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جن کو ان کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اتنے مقامات اتنی بلندی رب نے عطا کی۔ اچھا چوتھا معنی جو امام راضی نے اور دوسرے مفسرین نے بھی بیان فرمایا، کہا والضحیٰ سے مراد یہاں پر حضور کا چاشت کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور واللیل سے مراد حضور کے شانوں پہ پڑی ہوئی شب دیجور کی طرح وہ لٹکتی ہوئی زلفیں۔ تو کہا محبوب چاشت کی طرح چمکتے ہوئے تمہارے چہرے کی قسم، اور ارشاد فرمایا تمہاری جو ہے شانوں پہ لٹکتی ہوئی شب دیجور کی طرح زلفوں کی قسم۔ اچھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے رخ زیبا کو دیکھا، جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو کہا کل قمری لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا خدا کی قسم آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے؟ پھر کہتے ہیں نہیں نہ میں نے ایسا پہلے کبھی دیکھا نہ آج تک کبھی دیکھا۔ پاس میں حضرت حسان ابن ثابت کھڑے ہوتے کہتے کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچائی پانسا دیا جن دے وچ محمد نو ڈالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا، اتنا خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا یہاں پر والضحیٰ سے مراد حضور کا 14ویں رات کی طرح چاشت کے وقت کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور ارشاد فرمایا واللیل، اور لیل سے مراد حضور کے کاندھوں پہ لٹکتی ہوئی زلفیں۔ تو ارشاد فرمایا حضور تمہارے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور تمہاری زلفوں پہ جو کندھوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی قسم۔ اچھا یہاں پر حسن کی بات چلی، میرے حضور علیہ السلام کے حسن کی جب بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے تو حد کر گئے، ارشاد فرمایا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، تخیل دیکھیں آپ، شعر کہتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ تو حسن ایسا ہے کہ
جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا حسن ہے ہی نہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے حسن پہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو ہے وہ